whether it's our privatization agenda اور اسپیشلی ہم نے جو پبلک فائنینسز میں اپنے گورنمنٹ کے جو خرچے ہم نے کم کرنے ہیں ان پہ اب پوری تندہی سے کام ہو رہا ہے. The important thing is all of this is under implementation. کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی واچ میں اور ان کی لیڈرشپ میں we want to make sure کہ ہم صرف what اور why کی بات نہ کریں. It has to be all about execution, execution, execution. اور یہ اڑان پاکستان ہمیں انشاءاللہ بالکل ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں ایک ایسے مقام پہ پہنچائے گا کہ this will result in this being the last IMF program. آج وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے ترقی کے 5 سالہ منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں. یہ منصوبہ پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پہ ڈالنے میں بہت مددگار ہوگا. پاکستان کو اس وقت جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں جہاں حکومت نے ان سے نبٹنے کے لیے فوری اقدامات لیے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو پاکستان کو مستقل بنیادوں پہ ترقی دینے کے لیے لانگ ٹرم گروتھ ہے، اس کا ایک خاکہ بنا کر اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی اس نے ملک کی مضبوط معیشت کے ذریعے پاکستان کو ایک خوشحال اور خود مختار ملک بنانے کی کوشش کی. ویژن 2010 بنایا، ویژن 2025 بنایا، لیکن سیاسی عدم استحکام نے ان منصوبوں پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے دیا. اب ایک بار پھر ہم 5 سالہ منصوبے کے ذریعے ایک ایسی پائیدار ترقی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو جہاں ایک طرف ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم ہوگی، وہیں اس کے ثمرات پاکستان کے عوام کو بہتر روزگار، بہتر تعلیم، بہتر صحت اور بہتر کاروبار کے مواقع کے ذریعے فراہم ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے اور اس میں کامیابی ہمیں تبھی ہوگی جب پوری قوم اس کے لیے مل کر کام کرے. اس وقت پاکستان کو سیاسی انتشار کی یا کسی سیاسی لانگ مارچ کی نہیں بلکہ ایک اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنا ہوم گرون اکنامک ایجنڈا جو ایک میڈ ان پاکستان معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ پوری قوم کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہم آج استحکام سے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ڈیفالٹ سے ہم گئے استحکام کی طرف، استحکام سے ترقی کی طرف. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے تمام اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہوئے ہیں. تو یہ بڑا آل انکلوسیو ایجنڈا ہے جس کے تحت معاشی ترقی کا سفر طے کیا جائے گا اور پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبریاں ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پیکج کے اندر، اس معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کے اندر پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام سب کا ذکر ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنا ہوم گرون اصلاحاتی ایجنڈا لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ ایجنڈا ہوگا جس سے پاکستان کی معیشت کی جو بنیادیں ہیں ان کو مستقل بنیادوں کے اوپر، مستقل بنا کے اوپر اس کی سمت کو ٹھیک کر دیا جائے گا. یہ وہ طریقہ ہوگا جو پاکستان کو جامع اور دیرپا ترقی کے راستے کے اوپر ڈالے گا. یہ وہ طریقہ ہوگا جو پاکستان کو ایک خود مختار معاشی طاقت کے طور پہ دنیا کے نقشے کے اوپر ابھار کے لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس حکومت کو کامیاب کرے اور پاکستان کو اس کا وہ مقام جو اسلامک امہ میں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر حاصل فرمائے. میاں محمد شہباز شریف صاحب آج پاکستان کی ترقی کے 5 سالہ منصوبے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. جن حالات میں مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے حکومت سنبھالی وہ پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل دور تھا جس میں اقتصادی طور پہ پاکستان کو شدید چیلنجز درپیش تھے. کچھ شارٹ ٹرم اقدامات کے نتیجے میں آج پاکستان کے تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں عوام کی زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو رہی ہے اور 2025 میں پاکستان انشاءاللہ مکمل طور پہ ٹیک آف کر جائے گا. جس 5 سالہ منصوبے کا آغاز آج وزیر اعظم کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہوگا، پاکستان میں خوشحالی ہوگی، پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی، ہماری معیشت کا ترقی کا پہیہ انشاءاللہ پہلے سے بہتر چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں کو جو پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی پہ مشتمل ہیں، میں انہیں بھی یہ نوید اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ پاکستان کی اسٹرینتھ ہیں اور اس 5 سالہ ترقی کے منصوبے میں
آپ کے لیے ایک شاندار مستقبل چھپا ہوا ہے۔ میں اپنے ان سیاسی ناک بداندیش دوستوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی طرح کی انتشاری اور فسادی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا مستقبل ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، ہماری قوم کے ہاتھ میں ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ٹیم اس وقت سرگرم عمل ہے، انشاءاللہ اس کا عزم ہے کہ پاکستان ان خوابوں کی تعمیل ہوگا جو حضرت قائد اعظم نے پاکستان کو بناتے ہوئے دیکھے تھے اور جو سوچ حضرت علامہ اقبال نے ہمیں دی تھی۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو بہت جلد ایشین ٹائیگر بنائیں گے، اور ہمارے وہ تمام ساتھی جو اس عمل میں وزیر اعظم کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان پائیدار ترقی کے 5 سالہ منصوبہ پیش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے مضبوط پاکستان مضبوط معیشت سے بن سکتا ہے، اور مضبوط معیشت آپ کی گھر کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ جب ہر ایک کا چولہا چلے گا، ہر ایک کے گھر میں خوشحالی ہوگی، تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا۔ 2013 میں بھی اسی طرح کے مسائل درپیش تھے پاکستان کو، ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی، مہنگائی بے شمار تھی، روپیہ کمزور تھا، مگر پھر میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم نے 4 سے 5 سال میں اسی معیشت کو سنبھالا۔ تکڑا روپیہ، بہترین سٹاک ایکسچینج، پاکستان کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی، انٹرسٹ ریٹ اس ملک میں تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جلد ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں ہوگا، مگر پھر وہی ہوا، سیاسی عدم استحکام ہوا، دہشت گردی لوٹ کر آئی، ہم آپس میں تقسیم ہوئے، حکومت نے کچھ مسائل پر تو قابو پا لیا، آج ڈیفالٹ کی بات نہیں ہوتی، آج پھر ایک دفعہ روپیہ تکڑا ہے، بہترین سٹاک ایکسچینج ہے، مگر اب بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، سیاسی استحکام لانا ہوگا، پاکستان کی معیشت کو مستقل ایسی اس کی بنیاد رکھنی ہوگی جو آنے والی کئی دہائیوں پاکستان کو ایک پائیدار ترقی دے۔ آئیے مل کر کام کریں مضبوط معیشت کے لیے۔ مضبوط معیشت ہی مضبوط پاکستان بنا سکتی ہے، اور یہ ہم مل کر بنا سکتے ہیں۔ آئیے وزیر اعظم کا ساتھ دیں اس پاکستان کے لیے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس میں ہر ایک کے لیے روزگار ہو، خوشحالی ہو۔ ناظرین، اڑان پاکستان ہوم ٹاؤن انٹرنیشنل اکنامک پلان 2024 سے 2019